الرحمن الرحیم سورۃ التوبہ۔ سورۃ التوبہ کو سورۃ البراءہ بھی کہتے ہیں، اور یہ قرآن مجید کی وہ واحد سورت ہے جس کے شروع کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تقریباً 114 صورتیں ہیں، اور 114 صورتوں کے اندر 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور ایک صورت ایسی ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ لیکن بسم اللہ کا کل عدد اگر قرآن میں دیکھا جائے تو وہ 114 اس لیے بنتا ہے کہ سورۃ النمل کے اندر درمیان صورت میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کی ابتدا جو اللہ نے فرمائی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے۔ تو یوں تو بسم اللہ کل قرآن مجید میں 114 دفعہ ہے، لیکن صورتوں کے آغاز میں صرف 113 صورتوں کے آغاز میں ہے، اور ایک صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اور وہ یہی صورت ہے جس کو سورۃ التوبہ یا سورۃ البراءہ کہتے ہیں۔ اور اس کے شروع میں بسم اللہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ التوبہ سے پہلے سورۃ الانفال ہے، اور سورۃ الانفال اور سورہ توبہ تقریباً ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وحی سنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تشریف لے جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے کہ اس آیت کو فلانی صورت میں رکھ دو، یا اس صورت کو اس طرح کر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے۔ لیکن سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ تقریباً ایک ساتھ یکے بعد دیگرے نازل ہوئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شروع میں بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں دیا۔ جب نہیں دیا اور قرآن جمع کرنے کا آغاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوا تو بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ چونکہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھواتے تھے تو یہاں پر بھی لکھ دی جائے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے غایت احتیاط کی وجہ سے کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سورت کے آغاز کے اندر بسم اللہ لکھوایا ہے اور اس سورت کے آغاز میں نہیں لکھوایا تو بہت ممکن ہے کہ یہ دونوں صورتیں ملا کر ایک ہی صورت ہو، اور اگر ممکن ہے ایک صورت نہ بھی ہو تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوایا اس لیے ہمیں بھی لکھوانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس وقت بھی سب سے بڑے قرآن کے مصحف کے اندر بسم اللہ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی، جس سے یہ پتہ لگے کہ سورۃ الانفال الگ ہے، سورۃ التوبہ الگ ہے، لیکن دونوں کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھا گیا۔ اور آج تک یہ بھی قرآن مجید کا اعجاز، معجزہ اور حقانیت ہے کہ کسی مائی کے لال کی یہ جرت نہیں ہو سکی کہ وہ اس سورت کے آغاز میں کتابت کے کسی نسخے کے اندر بسم اللہ لکھ دے، اس لیے کہ قرآن کے اندر کوئی تبدیلی بھی کسی بھی وجہ سے ممکن نہیں ہے۔ اس سورت کو سورۃ التوبہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ چنیدہ صحابی حضرت کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ اور ربیع ابن مرارہ، ان تین صحابہ کی توبہ کا قصہ نازل ہوا ہے، اس لیے سورت کو سورۃ التوبہ کہتے ہیں۔ آیت نمبر 17 کے اندر اللہ نے مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ مشرکین اللہ کے گھروں کو تعمیر کرتے بھی رہیں، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو کافر کہتے اور سمجھتے ہیں تو ان کا یہ عمل ضائع ہے، ان کا یہ عمل رائگاں ہے۔ اولئک حبطت اعمالهم، باوجود اس کے کہ یہ اللہ کے گھر کو بناتے ہیں، کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ایمان سے دور ہیں تو ان کے اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کے گھروں کو تو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الرجل یتعاہد الی المسجد فاشہدوا له بالایمان، کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کثرت سے آتا جاتا ہے اس کے مومن بندہ ہونے کی، اس کے ایمان والا بندہ ہونے کی گواہی دو۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص کوئی بہت زیادہ عمل ہی کیوں نہ کر لے، بڑے بڑے کام کر لے،
حاجیوں کو پانی پلائے، مسجد حرام کی تعمیر میں حصہ لے، لیکن اگر وہ اللہ پر ایمان نہیں لایا، یوم آخرت پر ایمان نہیں لایا، اس کے یہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ لہذا آج بھی یہی اللہ کا حکم ہے کہ کوئی شخص اگر مسلمان نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، اور بڑے بڑے دین کے کام کر لے، لوگوں کے ساتھ خدمت خلق کے کام کرے، بڑی بڑی فاؤنڈیشن چلائے، دنیا کے اندر اس کی فاؤنڈیشن کے نام کے سکے چلتے ہوں، لیکن اگر وہ ایمان والا نہیں ہے تو قرآن مجید کی سایت سے اس کے سارے اعمال ضائع ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے مشرکین سے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، تم کیا سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلا کر، مسجد حرام کو آباد کر کے تم اللہ پر ایمان لانے والوں کے ساتھ ہو جاؤ گے، ان کے برابر ہو جاؤ گے؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں اللہ پر ایمان لانے والے اور اللہ پر ایمان نہ لانے والے باوجود اس کے کہ نیک اعمال کریں، اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ آیت نمبر 23 میں اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ایمان والوں لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، تم اپنے آبا و اجداد، اپنے بھائیوں کو اپنا دوست اس صورت کے اندر مت بناؤ جب وہ لوگ اللہ کی نافرمانی کرنا پسند کرتے ہیں، یعنی جب وہ لوگ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہوں، اب تمہاری ان سے دوستی نہیں ہو سکتی، باوجود اس کے کہ وہ تمہارے کوئی قریبی رشتہ دار ہوں، تمہارے والدین ہوں، تمہارے دوست احباب ہوں، لیکن اگر وہ ایمان کے اوپر کفر کو ترجیح دیتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں سے دوستی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ نے کہا اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بچے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے قبیلے والے اور وہ مال کاروبار جس کو تم کماتے ہو، اور تمہاری وہ تجارت جس کے اندر تم نقصان سے ڈرتے ہو، اور تمہارے وہ گھر جس کے اندر تم رہتے ہو، اگر یہ سب تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہے فتربصوا، اب انتظار کرو، اللہ کا عذاب تم کو عن قریب آ ڈوبے گا۔ اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں تمہارے گھر بار، تمہاری تجارت، تمہارا کاروبار، تمہارے بچے، تمہاری بیویاں تمہیں اللہ کے مقابلے میں، اس کے رسول کے مقابلے میں پسند ہیں، اب تم اللہ کا عذاب کا انتظار کرو۔ آیت نمبر 25 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ نے تمہاری مدد بہت سے مقامات پر کی ہے، لیکن ایک خاص موقع کو یاد کرو، اور وہ موقع ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، غزوہ حنین کا۔ یہ وہ کب تھا؟ غزوہ حنین تقریباً سن 8 ہجری کے اندر ماہ شوال میں پیش آیا، اور یہ فتح مکہ کے بعد تھا۔ فتح مکہ میں ایمان والے بہت بڑی جمعیت اور بہت بڑی طاقت کے ساتھ اس روئے زمین پر آ چکے تھے، اور ایک بہت بڑا نام ایمان والوں کا بن چکا تھا، ان کی شان و شوکت بڑھ گئی تھی۔ تو اس وقت فتح مکہ کے بعد آس پاس کے قبیلے والے بنو حوازن، جو کہ مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے، وہ لوگ جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ اب مسلمانوں نے مکہ بھی فتح کر لیا ہے، اب عن قریب پورے جزیرے عرب پر ان کا سکہ چلنے والا ہے، اب قبل اس کے کہ یہ ہم پر حملہ کریں، ہم سب مل کر ان مسلمانوں پر ایسا یک بارگی سے حملہ کرتے ہیں کہ ان کی جڑیں ختم کر دیتے ہیں، قبل اس کے کہ ان کی طاقت تو اتنی ہو گئی ہے کہ اب وہ کسی بھی کو ہم پہ حملہ کریں گے، تو قبل اس کے کہ وہ کریں ہم ان پر حملہ کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی بھنک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14,000 صحابہ کے لشکر کو لے کر وہاں پہنچے۔ سامنے مقابلے کے اندر 28,000 کا لشکر تھا، اور وہ کافر بڑے بڑے جنگجو بڑے بڑے ہتھیاروں سے لیس ہو کر موجود تھے، اور صرف خود نہیں بلکہ یہ وہ واحد غزوہ ہے جس کے اندر وہ اپنی بیویاں، اپنے بچے، اپنے والدین سب کو لے کر آئے تھے، یعنی بالفاظ دیگر وہ کشتیاں جلا کر آئے تھے کہ آج ہم نے پیچھے مڑنا ہی نہیں ہے، اپنی بیویاں بھی ہمارے اسی غزوے میں ہیں، ہمارے ماں باپ بھی ادھر ہی ہیں، ہمارے بچے بھی ادھر ہیں، بس آج ہم سب نے مل کر ان مسلمانوں کی صفائی کر دینی ہے۔ جب یہ مٹبھیڑ ہوئی تو صحابہ کو یہ لگا کہ آج تو ہم 14,000 ہیں، تو ان کی ہمارے سامنے حیثیت کیا ہے؟ ہم جب 313 تھے ہم 1000 پہ غالب آ گئے، جب 1000 تھے 3000 پر غالب آ گئے، تو آج تو ہم 14,000 ہیں،
جب 14,000 ہیں تو ان 14,000 کے سامنے 28,000 تو ہماری چٹکی بجانے کی دیر ہے، ہم ان کو ڈھیر کر دیں گے۔ اللہ نے ان صحابہ کی اس پر پکڑ فرمائی اور فرمایا اذ اعجبتکم کثرتکم، تم کو تمہاری کثرت نے عجب کے اندر مبتلا کر دیا تھا، تو تمہیں یاد ہے فلم تغنی عنکم شیئا، تم کیسے وہاں پر بھاگے، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، یہ ساری زمین باوجود اپنی کشادگی اور وسیع ہونے کے تم پر تنگ ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین، تم پیٹ پھیر کر بھاگے۔ اور یہی ہوا کہ جب آپس میں مڑبھیڑ آپس میں مسلمانوں اور کفار کی شروع ہوئی تو ان سب نے آس پاس کے ٹیلوں سے چھپ کر ایسا حملہ کیا کہ مسلمان اور صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے اور صحابہ پیچھے کی طرف بھاگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس کو بلایا اور کہا صحابہ کو آواز دو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ تمام صحابہ میں سب سے اونچی آواز والے تھے۔ حضرت عباس نے آواز لگائی، اے صحابہ، اے وہ لوگ جن پر سورہ بقرہ نازل ہوئی، اے وہ صحابہ کہ جو بیعت رضوان کے اندر حضور کی بیعت کے اندر شریک تھے، اور اے وہ صحابہ اور اے وہ انصار جنہوں نے قسم کھائی تھی کہ تم اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں دو گے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولی، پھر اللہ نے سکینت اور طمانینت اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر نازل کری۔ صحابہ پلٹ کر واپس آئے۔ اللہ فرماتے وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اللہ نے ایسا لشکر آسمان سے فرشتوں کی صورت میں اتارا جس کو تم انسانی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے تھے، اور پھر تم سارے صحابہ نے مل کر ان کافروں کو نیست و نابود کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس سے یہ پتہ لگا کہ افراد اور جمعیت اور کثرت اور طاقت کے بل بوتے پر کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے حکم سے نہیں ہوتا، صحابہ کے دل میں تھوڑی سی بات آئی تھی کہ آج ہمارا لشکر بہت زیادہ ہے، تو اللہ نے شکست کی ایک جھلک صحابہ کو دکھائی۔ مجھے اور آپ کو سیکھنے کو یہ ملا کہ اپنی زور اور طاقت پر کہ ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ وسائل موجود ہیں، اسباب پر اختیار اسباب کو ضرور کرنا ہے، لیکن نتیجہ یہ رکھنا ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فرمایا کہ ایمان والو انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے، یعنی ان کے ایمان کے ان کا کفر ہے ان کے دلوں میں، تو وہ ایک طریقے کے گندے ہیں، لہٰذا آئندہ کے بعد فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ آئندہ وہ مسجد حرام کے قریب نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم تھا کہ سارے مشرکین کو اور کفار کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سارے کفار کو جزیرہ عرب سے نکال کر باہر پھینکا۔ آیت نمبر 34 کے اندر اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں جو سونے اور چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ سونے اور چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں اور اللہ کی راہ کے اندر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن یہی زیور سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں تپا کر ان کو کھلایا اور ان پر لگایا جائے گا، فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اسی سونے چاندی کو ان کی پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر اور ان کے جسم کی پیٹھوں کے اوپر اسی سونے اور چاندی سے ان کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو تم نے اپنے لیے خزانے جمع کیے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، لہذا ان خزانوں کو اب خود ہی چکھو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کی۔ آیت نمبر 40 کے اندر ہے الا تنصروه فقد نصره اللہ، اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تو اپنے رسول کی مدد کرے گا ہی کرے گا، اور اس وقت بھی اللہ نے مدد کری جب ہجرت کے موقع پر اذ اخرجہ الذین کفروا، کافروں نے حضور کو مکہ سے نکال دیا تھا۔ ثانی اثنین، حضور دو میں سے ایک تھے، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خود تھی۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں ایک غار کے اندر چھپ گئے، اور جب غار کے اندر چھپے پیچھے سے سراقہ ابن مالک اور کفار جب دیکھنے کے لیے آئے تو اس وقت وہاں پر کبوتری نے وہاں پر انڈے دے دیے تھے، مکڑی نے جالا تن دیا تھا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈر لگا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور سے کہا حضور اگر ان کافروں نے نیچے کی طرف دیکھا تو ہمارے پاؤں پر نظر پڑ جائے گی. تو حضور نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے، یوں تو ہم دو ہیں مگر تیسرا اللہ موجود ہے. اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی حضرت ابو بکر سے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 60 کے اندر صدقات اور زکوٰۃ کس کس کو دینی ہے، صدقات واجبہ یعنی جس کو زکوٰۃ بھی کہا جاتا ہے، ان کے کیا مصارف ہیں، کن لوگوں پر زکوٰۃ لگتی ہے، اس کا تذکرہ کیا. منافقین اور ایمان والوں کی دونوں کی الگ الگ صفات بیان کی کہ منافقین آپس میں ایک دوسرے کو گناہ کی بات کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں، جبکہ ایمان والے یأمرون بالمعروف نیکی کا حکم کرتے ہیں وینہون عن المنکر اور گناہوں سے روکتے ہیں. آیت نمبر 75 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کا تذکرہ کیا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ کچھ لوگ اے اللہ کے نبی ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اور اللہ سے عہد یہ کیا تھا لئن آتانا من فضلی، اگر اللہ تو نے ہمیں اپنا مال دیا تو ہم تیرے مال کو تیری راہ میں صدقے میں خرچ کریں گے اور نیکوکار بن جائیں گے. یہ آیت جس شخص کے بارے میں نازل ہوئی اس کا نام تھا حاطب ابن ابی ثعلبہ. یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس رہتا تھا. یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضور اللہ سے میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے مال دے دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے اگر میں مال مانگوں تو یہ جو دو پہاڑ ہیں اللہ پہاڑ مجھے سونا اور چاندی کا بنا دے، لیکن میں اللہ سے مال کی دعا نہیں کرتا. شخص چلا گیا، پھر واپسی آیا، حضور ادعو اللہ یرزقنی مالا، اللہ سے دعا کیجئے اللہ مجھے مال دے دے. حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، چلا گیا. تیسری دفعہ پھر آیا، کہا حضور اللہ سے دعا کیجئے اللہ مجھے مال دے دے، اور میں قسم کھاتا ہوں اگر اللہ نے مجھے مال دیا تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا اور نیکوکار بنوں گا، اور اس مال کے جتنے حقوق مجھ پر فرض ہیں میں سب کے سب ادا کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی کہ اللہ ثعلبہ کو مال دے دے، اور حضور کی دعا کا اثر تھا کہ اس کے مال کو تو پر لگ گئے، اور ایسے پر لگے اور اس کی مویشیوں کے اندر اور اس کی بکریوں اور مویشیوں میں ایسی برکت ہوئی کہ وہ مدینہ کی تنگ گلیوں میں رہ نہیں سکا، اور مدینہ سے تھوڑا باہر جا کر اپنے مال اور کاروبار اور مویشیوں کے ساتھ وقت گزارنے لگا. پہلے 5 نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں پڑھتا تھا، پھر صرف 2 نمازوں میں شریک ہونے لگا. مال کو مزید پر لگے، مزید برکت ہوئی، اور ایسی ہوئی کہ مدینہ کا کنارے سے نکل کر وہ مدینہ سے بھی باہر چلا گیا اور صرف جمعے کی نماز کے لیے حاضری دیا کرتا تھا. اور اس کے بعد اس کے مال میں مزید اتنی زیادہ کثرت ہوئی کہ وہ جمعے کے لیے بھی مسجد میں آنے سے رک گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بھائی ثعلبہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا ثعلبہ کو تو اللہ نے بہت مال دے دیا ہے، اب ثعلبہ یہاں آتا ہی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثعلبہ تو نے بہت برا کیا اپنے ساتھ. اسی دوران قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 نازل ہوئی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اے نبی یہ جو مالدار ہیں ان سے آپ زکوٰۃ لیجئے اور زکوٰۃ لے کر غریبوں اور فقیروں میں بانٹیے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو ثعلبہ کے پاس بھیجا اور دیگر امیروں کے پاس بھیجا کہ تم ان کے پاس جاؤ اور وہاں سے زکوٰۃ اور صدقات لے کر آؤ تاکہ غریبوں میں بانٹ سکیں. جب وہ شخص ثعلبہ کے پاس گئے اور ثعلبہ کو کہا کہ بھائی ہمیں مال دو، صدقہ نکالو، زکوٰۃ دو تاکہ ہم غریبوں کو دیں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہی تمہارے پاس آئے ہیں، تو یہ کہنے لگا کہ یہ تم کیوں بار بار مال مانگنے آ جاتے ہو؟ تم کیا مجھ سے کوئی ٹیکس وصول کرنے کے لیے آتے ہو؟ جاؤ میں تمہیں زکوٰۃ نہیں دیتا. یہ دونوں شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور حضور کو یہ بات حضرت جبرائیل نے پہلے ہی بتا دی تھی کہ ثعلبہ نے مال دینے سے انکار کر دیا ہے. حضور نے فرمایا ویحک یا ثعلبہ، ویحک یا ثعلبہ، ویحک یا ثعلبہ، اے ثعلبہ تیرے لیے تباہی ہو، تو برباد ہو گیا، تو تباہ ہو گیا. صحابہ کی ایک جماعت
حضرت صحابہ کی ایک جماعت ثعلبہ کے پاس گئی اور کہنے لگی تجھے پتا ہے تیرے بارے میں قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 نازل ہوئی ہے، اور وہ آیت یہ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اللہ اگر تو نے ہمیں اپنا مال دیا تو ہم تیری راہ میں خرچ کریں گے اور نیکوکار بن جائیں گے، لیکن جب اللہ نے ان کو مال دے دیا تو یہ نبی یہ لوگ پھر اپنے مال میں بخل کرنے لگے۔ ثعلبہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، حضور نے کہا کہ اب میں تیرا مال وصول نہیں کر سکتا، تیرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی ہیں۔ تو اس ثعلبہ نے زمین سے مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی اور سر پر ڈالنے لگا اور کہنے لگا واقعتاً میں تو برباد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ ثعلبہ اپنے مال کا ایک بہت بڑا ذخیرہ لے کر کہ بطور زکوٰۃ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میرا مال آپ اللہ کی راہ میں لے لیجئے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ جب حضور نے تیرا مال تجھ سے نہیں لیا تو میں بھی تیرا مال تجھ سے نہیں لے سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر کے پاس ثعلبہ گیا، مال دینے کی درخواست کی۔ حضرت عمر نے کہا کہ جب ابو بکر اور حضور نے نہیں لیا میں بھی نہیں لے سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد یہ شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں منافقت کی موت مر گیا۔ اس پر قرآن مجید کی آیتیں حضور کے زمانے میں نازل ہو چکی تھی کہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے یوں تو عہد کرتے ہیں کہ اللہ اگر تو مال دے گا تو ہم خرچ کریں گے، لیکن جب مال ملتا ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ منافقین کے بارے میں قرآن مجید کی آیت نمبر 85 نازل ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب عبداللہ ابن ابی رضی اللہ عنہ جو کہ ایک اچھے اور حضور کے بڑے قریبی صحابی تھے اور ان کا والد عبداللہ وہ مسلمانوں کا بڑا مخالف تھا، جب اس کا انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ ابن ابی حضور کے پاس گئے اور کہنے لگے میرے والد کو آپ اپنی قمیض دے دیجئے اور ان کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ ان کے والد منافق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ شاید وہ منافق ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کی محبت کے خاطر اپنا قمیض بھی دیا اور نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھی قائل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور کو سمجھایا کہ حضور یہ منافق ہے، آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، لیکن حضور نے اپنی اس صحابی جو کہ ان کا بیٹا تھا اس کی محبت کے خاطر نماز جنازہ پڑھ لی۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی کہ نبی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، آئندہ کے بعد جب کوئی منافق مرے آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہ لوگ اپنی زندگی میں بظاہر تو ایمان والے تھے لیکن اندر سے ان کافر تھے جنہیں منافق کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صحابہ کے اندر آیت نمبر 100 کے اندر صحابہ کے بارے میں کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان، جتنے بھی صحابہ ہیں چاہے مہاجر چاہے انصار ان سب کو اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ یہ دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ لہذا صحابہ کے زمانے میں آپس میں ان کی کوئی بھی چھوٹی موٹی لغزش ہوئی ہو، صحابہ سے کوئی بھی غلطی ہوئی ہو، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اللہ نے ان کی ساری غلطیوں کو معاف کر دیا اور ان کو جو لقب دیا ہے وہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جانیں اور ایمان والوں کا مال خرید لیا ہے، یعنی اللہ خریدار ہیں، ایمان والے بیچنے والے ہیں۔ جو چیز بیچ رہے ہیں وہ اپنی جان اور مال ہے اور اس کے بدلے اللہ کہہ رہے ہیں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، میں تم سے تمہاری جان اور تمہارا مال لے کر تمہیں جنت دے رہا ہوں اور یہ سودا میں کر چکا ہوں۔ تو جو اللہ کے اس سودے کو پورا کرے اے نبی آپ اس کو کامیاب ہونے کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 117 118 کے اندر ان 3 صحابہ کا تذکرہ کیا جو 3 صحابہ غزوہ تبوک میں جانے سے کسی وجہ سے رہ گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آئے تو دیگر منافقین نے طرح طرح کے اعذار پیش کیے، حضور ہم بیمار تھے، ہمارے گھر میں مسئلہ تھا، لیکن ان 3 صحابہ حضرت کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ، ربیع ابن مرارہ، انہوں نے کوئی عذر پیش نہیں کیا، حضور کے سامنے گئے
حضور کے سامنے جا کر اپنی غلطی کو مانا کہ حضور ہم سے غلطی ہو گئی ہے. ہم چاہتے تو جھوٹ بول سکتے تھے، لیکن اگر ہم جھوٹ بولتے تو اللہ تعالیٰ آپ پر وہی نازل کر کے ہمارا جھوٹ آپ کو بتا دیتے. ہم نے جھوٹ نہیں بولا، ہم کی جو سزا ہے وہ ہم قبول کرنے کو تیار ہیں. ان کو سزا یہ ملی کہ 40 دن تک ان 3 صحابہ کا معاشی بائیکاٹ ہوا. کسی کو سلام دعا کی بھی اجازت نہیں تھی، حتیٰ کہ بیوی کو بھی ان سے دور رہنا پڑا. 40 دن کے بعد قرآن مجید کی یہ آیتیں نازل ہوئیں جس کے اندر اللہ نے ان 3 صحابہ کی توبہ قبول کی. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ تو امید تھی کہ میری توبہ اللہ قبول کر لیں گے، لیکن مجھے یہ نہیں امید تھی کہ کیا میری توبہ کا تذکرہ اس قرآن میں ہوگا جو قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا. آیت نمبر 118 میں اللہ نے ان 3 صحابہ کی توبہ کے بارے میں کہا کہ انہوں نے دل جان سے اپنا عذر حضور کے سامنے پیش کیا، کوئی غلط اور جھوٹ بات نہیں بولی. بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کری، اور اسی لیے تمام صحابہ کرام ان 3 صحابہ کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان سے اپنی دعائیں کروایا کرتے تھے کہ ان کی توبہ اور ان کے اللہ والا ہونے کا قصہ قرآن مجید نے خود نقل کیا ہے جو قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا. سورہ توبہ کے آخر کے اندر اللہ نے فرمایا، اے نبی آپ ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیے، اگر یہ لوگ آپ کی بات نہ مانے آپ پریشان نہ ہو، یوں کہہ دیجئے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، عرش عظیم کا وہی مالک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح اور شام 7 دفعہ یہ دعا پڑھ لیا کرے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ اس کے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.